یہ جو قرآن میں آتا ہے تجلی ربہ للجبل، رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کی، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان بہت سارے پردے حائل ہیں، جس کی وجہ سے مخلوق اللہ کی زیارت نہیں کر سکتی۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک انگلی کے بقدر اللہ نے تجلی کا ظہور کیا ہے، یعنی ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ یعنی کروڑوں اربوں پردوں میں سے اللہ نے ایک معمولی سا پردہ ہٹایا ہے پہاڑ کے سامنے، جس کی پہاڑ تاب نہ لا سکا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اگر اپنا جو چہرہ ہے نا، اپنی جو ذات ہے، وہ کائنات اور اللہ کے درمیان جو پردے ہیں وہ اگر اللہ ہٹا دیں تو لأحرقت سبحات وجہہ، اللہ کے چہرے کی جو روشنی ہے نا، اور اس کا جو نور ہے، جو اس کا جلال ہے، وہ کائنات کو جھلسا کے ختم کر دے وہ۔ تو یعنی اس کے جمال اتنا ہے کہ اس کی تاب نہ لا سکے یہ کائنات۔ تو سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس وقت اللہ آنکھوں میں یہ قوت پیدا کریں گے کہ اللہ کے جمال کا لوگ مشاہدہ کریں۔ ادراک نہیں کر سکتے، ادراک الگ چیز ہے۔ قرآن میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ادراک کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک آدمی نے ایک چیز کا ادراک کر لیا، اس کو سمجھ میں آ گیا ہے وہ، تو یہ مخلوق کے حق میں تو ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کا احاطہ کر لیں۔ اللہ کے لیے ادراک ممکن نہیں ہے، دیکھنا ممکن ہے۔ لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ کو، لیکن اللہ کی پوری حقیقت کا تک پہنچ نہیں پائیں گے، وہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود، اس کا جمال لامحدود ہے۔ تو اس لیے نظر ضرور ہوگی اس پر، اللہ کی ذات پر نظر ضرور ڈالیں گے لوگ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نظر میں اتنی لذت ہوگی اللہ کے جمال کا جب مشاہدہ کریں گے، حالانکہ وہ پورا مشاہدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی تمام نعمتیں اس لذت کے سامنے ہیچ معلوم ہوگی، لوگ بھول جائیں گے ان تمام نعمتوں کو۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس جمال کی تاب پہاڑ نہ لا سکا ہو، اور موسیٰ کلیم اللہ پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ جمال کیسا ہوگا۔ اور جب اللہ آخرت میں ہماری آنکھوں میں یہ طاقت دے گا کہ ہم اس جمال کا تھوڑا سا حصہ برداشت کر پائیں، تو وہ جمال کیسا جمال ہوگا۔ تو یہ چیز بھی ایک جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو تلاش کرنے کے لیے مسلمان کو جنت پر حریص ہونا چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہم آخرت میں اللہ کا دیدار کر سکیں۔ اس کے بعد جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، پھر ہوش میں آ کے اللہ سے توبہ استغفار کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو تورات میں جو تجھے میں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس میں بھی علماء نے ایک بڑا اچھا رب بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میری زیارت دنیا میں نہیں کر سکتا، لیکن میں تجھے تورات کی صورت میں ایک ایسا سرما دے رہا ہوں کہ اس کو تو اپنی آنکھوں میں لگائے گا تو آخرت میں میرے دیدار کی طاقت تیرے اندر پیدا ہو جائے گی۔ لہذا میرے دیدار کی بحث کو چھوڑ دے، کیونکہ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے۔ تو دار العمل کے لیے کیا ہے، میں نے تجھے لوگوں میں منتخب کیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، لہذا تو نے تورات خود بھی مضبوطی سے عمل کرنا ہے اس پر، اور اپنی قوم کو بھی کہنا ہے کہ اس کے اچھے اچھے حکام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ گویا یہ وہ سرما ہے کہ جب تورات پر اے موسیٰ تو عمل کرے گا اور تیری قوم عمل کرے گی تو تیری آنکھوں میں اس سرمے کے ذریعے وہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آخرت میں تو میرا دیدار کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے دیدار کی خواہش بھی ایک لذت ہے نا۔ تو یہ لذتیں پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، اور یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو تورات پر مضبوطی سے عمل کرتے ہیں۔